पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं इस वक्त कनाडा में हूँ। यहाँ पे ज़िंदगी की रौनकें देखकर बहुत पाकिस्तान याद आता है। बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वापस पहुँचूँगा, लेकिन ये भी ज़रूर दिल में कसक सी उठती है कि अपने मुल्क में ज़िंदगी इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ और इतने यकीनीपन के साथ, सर्टनटी के साथ क्यों हम बसर नहीं कर सकते। कनाडा 156 साल पुराना मुल्क हो गया। 1 जुलाई को कनाडा डे था और इस मौके पे मुख्तलिफ़ शहरों में आतिशबाजी के मुजाहरे हुए और यहाँ पे मालूम हुआ कि दुनिया के हर कोने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, औरत, छोटे बच्चे मौजूद थे। जहाँ जहाँ आप जाएं आपको मकामी लोगों से ज़्यादा गैर मुल्की नज़र आती है। इस तरह कनाडा ने अपने दरवाज़े खोले हुए हैं गैर मुल्कों से आने वाले तारकीन के लिए, तारकीन वतन के लिए। यहाँ पे रोज़गार के बेशुमार मौक़े, और यहाँ पे जब आते हैं तो तमाम लोग सिवाय रोज़गार के बाकी तमाम फ़िक्रों से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का निज़ाम आपको मुकम्मल तौर पे आपका निगहबान है। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान का इंसान सोचता है कि कैसा मुल्क है कि जिसके फ़ैसले, जिसकी मुस्तकबिल के फ़ैसले कभी लंदन में, कभी वाशिंगटन में और कभी दुबई में होते हैं, या फिर कभी सऊदी अरब मस्कन आमाजगाह बन जाता है हमारे सियासी और फ़ौजी क़यादत के लिए, जो वहाँ बैठ के सलाह मशवरे करते हैं और वो फ़ैसलों पर अमल दरामद फिर पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा, किसने हुकूमत करनी है, किस पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी, और ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ क्या सलूक होगा, उनकी जमात का क्या बनेगा। बहुत सारी कोशिशें हुई उनको न्यूट्रलाइज़ करने की। उनके बेशुमार साथी शहरियार आफरीदी, हमाद अज़हर, अली मोहम्मद ख़ान, मुराद सईद, शंदाना गुलजार साहिबा, महमूद रशीद साहब, सेनेटर एजाज चौधरी, ये सब लोग अभी तक अपने अपने तरीके से वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं जो उन्हें पीटीआई के साथ अपना ताल्लुक़ बरकरार रखने की पादाश में मिल रही हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ रातों रात साबिक़ वज़ीर आज़म एकदम मुल्ज़िम हो जाता है, बागी हो जाता है, दहशतगर्द बना दिया जाता है, और जो साबिक़ा वज़राए आज़म थे जिन्हें बार बार कौम के सामने चोर लुटेरे के तौर पे, बदमाश के तौर पे पेश किया जाता रहा, वही दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाते हैं, वही पाकिस्तान पे दोबारा पाकिस्तान की तकदीर के मालिक बन जाते हैं। तो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि बाहर बैठ के आपको ज़्यादा एहसास होता है जब यहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। वो पाकिस्तानी जो साल साल से यहाँ पे हैं और दिल उनके अलबत्ता पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उनके दिल में भी बड़ी कसक पैदा होती है कि पाकिस्तान कब एक नॉर्मल ट्रैक पे आएगा, जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इख्तिलाफ राय का ताल्लुक़ है। और जहाँ जहाँ भी आप अमेरिका जाएं, कनाडा में जहाँ घूम लें, यूरोप में चले जाएं, आपको यही कुछ एक सवाल बड़े तवातुर के साथ सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। वो ये नहीं सोचते कि इमरान ख़ान का क्या बनेगा, बल्कि सवाल बुनियादी तौर पे ये होता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्या पाकिस्तान महफूज हाथों में। ज़ाहिर है हम अपने तरीके से उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो कि मीडिया को फॉलो करते हैं वो फिर पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर के तज़ादात को भी समझने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो भी जाती है। और एक बड़ा तज़ाद हाल ही में देखने को मिला जो लोगों ने नोट भी किया, और मैंने सोचा कि आज का जो वीलॉग है ये वाला, इसको हम उसी की नज़र कर देते हैं। यानी ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं कुछ ख़बरें पढ़ रहा था, तो उसमें एक ख़बर कराची से ये थी कि MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, तारीख़ गवाह है, हमने काम किया और जताया कम है। मीडिया के साथ गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है गवर्नर हाउस में
عوامی نمائندہ منتخب کیا ہے. صوبے میں کرپشن اور کرائم کا راج ہے. گورنر ہاؤس کرائم کرپشن کے خلاف بھی کوئی اقدام کرے تو پھر آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ گورنر ہاؤس جرائم اور کرپشن کے خلاف باقاعدہ عملی اقدامات کرے. کراچی کے شہری 15 سال سے لٹ رہے ہیں. کراچی کا شہری کئی بار لٹتا ہے، کہیں ڈاکو، کبھی پولیس کے ہاتھوں لٹتا ہے. چور، ڈاکو، سپاہی، سب کا شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اوپر اس وقت ان لوگوں کا غلبہ ہے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. یعنی یہ وہ جماعت ہے جو 1986-87 سے کراچی کے منظرنامے پہ چھائی ہوئی ہے، اور جو اب شکایت کر رہی ہے کہ کراچی کے اوپر غیروں کا راج ہے اور جرائم، ایبڈکشنز اور کرپشن کا اس میں دورہ ہے. خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا کہ چور، ڈاکو، سپاہی بھی امپورٹڈ ہیں. بیسکلی دوبارہ انہوں نے زور دے کے یہ بات کہی، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ شفاف مردم شماری کروائی جائے جس طرح پورے پاکستان میں کی گئی تھی. کراچی کے ساتھ گنتی میں ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، اور 75 سال بعد حیدرآباد میں یونیورسٹی بن رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کتنا یہ ظلم ہے، اور بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی اب یونیورسٹی بن جائے گی، اور ہمارے یعنی MQM کے مطالبات پر پیش رفت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر تھی جو اصل میں اس ویلاگ کا محرک بنی، وہ یہ تھی کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی خالد مقبول صدیقی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہر کی خدمت کی جانی چاہیے. یعنی سخت تلقین کی تھی خالد مقبول صدیقی نے کہ کراچی شہر کی آپ خدمت کریں. کراچی میں کرپشن کا بازار گرم ہے، یہ کامران ٹیسوری صاحب نے کہا، اور گورنر ہاؤس میں ایک سیل فوری طور پہ بنایا جا رہا ہے، اور جن کی زمینوں پر قبضے ہیں یا جن سے رشوت طلب کی جا رہی ہے، ایسے لوگ فوری طور پر گورنر ہاؤس کے سیل میں درخواست دے سکتے ہیں. شہر پر جہاں جہاں قبضے ہو رہے ہیں اس کو آپ رپورٹ کریں، لیکن MQM کے کارکن، اس کی قیادت ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور سبھی کراچی کا رخ کرتے ہیں، لیکن کوئی دوست یہاں پہ نظر نہیں آتا. یہ کامران ٹیسوری صاحب کا کہنا تھا کہ جس طرح کراچی والوں کے دل اسی طرح اس کے روڈ بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، اور شہر کراچی کے پاس بجلی، پانی، گیس اور روزگار نہیں ہے. آج کراچی کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے، یعنی کراچی کو کوئی اپنا نہیں مان رہا ہے. تو دوستو یہ میں ایک تضاد واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے. اس کی ایک مثال آپ کو کراچی میں ملتی ہے، جہاں پہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے 15 سال سے، لیکن گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے MQM کا نمائندہ، اور ایک متوازی حکومتیں چل رہی ہیں. یعنی گورنر صاحب اور MQM کے باقی رہنما وہ مسلسل اس حکومت پہ کرپشن کا اور جرائم کا، غفلت کا الزام لگا رہے ہیں، جو حکومت یا جو پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے، اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. اب واللہ عالم کہ کس بنیاد پہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بظاہر ایک طرف تو یہ بہت بڑا تضاد ہے جو اس وقت گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس کے درمیان پایا جاتا ہے کہ حکمران جماعت کے خلاف گورنر ہاؤس عملاً سرگرم ہے. متوازی طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عید کے روز 20,000 راشن تقسیم کیے گئے گورنر ہاؤس میں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ آپ نے جگہ جگہ پہ لنگر خانے کھول دیے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک کنسرٹڈ انداز میں ایک ہی جگہ سے غریب لوگوں کی، مستحق لوگوں کی مدد کی جائے. انہوں نے جگہ جگہ ہر جگہ پہ اپنی ایک راجدھانی قائم کر کے، ہے پیسہ عوام کا، قرضے کا پیسہ ہے جو کہ ہمیں قرضوں کے ذریعے بیرونی ملک سے اور اندرونی ملک ہم بینکوں سے لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں پہ احسان کر کے وہ خیرات کی صورت میں، راشن کی صورت میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور اسی سے جو ڈس فنکشن ہے پاکستان کے نظام حکومت کا، وہ
ظاہر ہوتا ہے، اور انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ کوئی بھی نہ کراچی کو نہ اسلام آباد کو اس طرح اون کرتا ہے. یعنی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی والے کیا کہتے ہیں، ان کے کہنا ہے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، ہم حکومت کا حصہ ہیں. یعنی آپ ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتے ہیں. اور یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. پاکستان کے اندر گورننس کے ایک ڈس فنکشن کے ساتھ ساتھ بہت بڑا تضاد ہے، بڑی متضاد سی صورتحال ہے کہ جہاں گورنر ہاؤس ایک پیرلل نظام حکومت چلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو جو اصل حکومت ہے جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئی ہوئی ہے، یعنی صوبائی اسمبلی کے ذریعے، اس پہ اعتماد نہیں ہے. اور اس پارٹی کے اوپر بھی عوام کا اعتماد بھی بڑا کوشچنیبل ہے، اس لیے کہ 15 سال سے ایک حکومت اگر موجود ہے ایک صوبے کے حکمران کے طور پہ، لیکن اس کے باوجود اس شہر میں اگر جرائم کم نہیں ہوئے، اس شہر میں بجلی وافر اور پانی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، بلکہ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پانی کی قلت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، ٹینکر مافیا کے سرپرست قرار دیے جاتے ہیں، اور دن دہاڑے سڑکوں پہ لوگوں سے موبائل اور گھڑیاں اور پرس چھین لیے جاتے ہیں. اور جس کو ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کو کہا جاتا ہے کہ کرپشن کا گڑھ ہے، عظیم ترین گڑھ. ایک ڈان اخبار کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ایک عظیم ترین گڑھ ہے کرپشن کا. تو اس ظاہر ہے اگر اس، اور یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی ایک مثال ہے پورے پاکستان کی کہ کس طرح یہ معاشرہ بٹا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی راجدھانی ہے. اس صورتحال میں اگر بیرونی ممالک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟